شخصوں کی مثالیں دی تھیں کہ ان میں ایک مالدار تھا، دوسرا غریب تھا۔ مالدار کے پاس بڑا باغ تھا، تو مالدار جو تھا وہ اپنے باغ پہ فخر کیا کرتا تھا اور باغ کی ظاہری زینت کو دیکھ کے کہتا تھا یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو جو مسلمان تھا، توحید پرست تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ اللہ ہے جس کو رزق دیتا ہے، جس سے رزق چھین لیتا ہے، تو یوں کیوں نہیں کہتا کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ چاہے گا تو یہ دولت میرے پاس رہے گی، اور تو اس خدا کا کیوں انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا؟ تو اس دوست کی نصیحت بھی اس پر اثر نے بھی اثر نہیں کیا، کیونکہ وہ ظاہری نقشوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سزا کیا ملی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باغ پر رات کے وقت کوئی آفت آئی ہے اور صبح وہ کف افسوس ملنے لگا اور اس کو توبہ کی توفیق ملی اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا۔ یہ بھی ایک نوعیت کا شرکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگیں اور اپنی محنت کو سمجھنے لگیں کہ میں جو کروں گا مجھے اس کا رزلٹ ملے گا، خدا کے ارادے کا اس میں گویا دخل نہیں ہے۔ تو یہ قرآن نے ایک مثال دی ایک باغ کی، جو کہا جاتا ہے کہ شام کے شہر رملہ میں، کوئی رملہ شہر ہے، وہاں پر یہ باغ کا واقعہ ہوا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے، واللہ عالم۔ اب قرآن مثال دے رہا ہے اس رکوع میں کہ اس باغ کو تو تم نے نہیں دیکھا اور اس مثال کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اس سے ملتی جلتی مثالیں تو تم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ کھیتیاں، لہلہاتی کھیتیاں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا کوئی دنیا میں ایسی لہلہاتی کھیتی تم نے دیکھی جس پہ زوال نہ آیا ہو؟ ہر کھیتی کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو رزلٹ میں کیا ہے؟ وہ خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا دار فانی ہے۔ یعنی جب آپ دیکھتے ہیں نا زمین میں ہل بوتے ہیں اور بہترین خوشنما کھیتیاں نکلتی ہیں، تو ہم تو چونکہ صبح و شام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کھیتی نے آگے جا کے خشک ہونا ہے، پھر بالکل چٹیل میدان بن جانا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو یقین کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو فرسٹ ٹائم لایا جائے اور وہ لہلہاتے کھیت دکھائے جائیں تو وہ بھی یہ کہے گا بھائی یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ لیکن ہم اس دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیسا زوال آتا ہے، زمین بنجر ہوتی ہے، خدا اپنی قدرت سے ہریالی پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ اس بنجر زمین کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کبھی یہاں کچھ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ اپنی قدرت سے ہریالی پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہریالی کر دیتا ہے، پھول بوٹے اس میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، لیکن کچھ ہی وقت میں اللہ اس کو چٹیل میدان بنا دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں اتنی اکھاڑ پچھاڑ ہے، دنیا میں اتنا اتار چڑھاؤ ہے، تو تم اپنی موجودہ حالت اور اپنی دولت اور اپنی شہرت اور اس دنیا کی رنگرلیوں کو دیکھ کر دھوکے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ جیسے کھیتی نہیں ہوتی اور پھر ہو کے ختم ہو جاتی ہے، تو دنیا بھی نہیں تھی، تم بھی نہیں تھے، پیدا ہوئے، پھلے پھولے، اور پھر تمہارے اوپر بھی زوال آنے والا ہے۔ تو یہ اس مثال سے قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تکبر کی اور اترانے کی جگہ نہیں ہے، اس پہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن آگے مثال دیتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی آپ ان کے لیے بیان کر دیجئے دنیاوی زندگی کی مثال، کہ یہ دنیاوی زندگی جس پہ تم فخر کرتے ہو، دولت، شہرت اور لالچ اور ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کماء، اس کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے آسمان سے اتارا۔ یعنی صرف پانی کی طرح نہیں ہے، یہ پانی اور اس کے بعد جو کھیتیاں وجود میں آتی ہیں ان کی طرح ہے، اس پورے منظر کی طرح ہے جس کو آگے قرآن بیان کر رہا ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس پانی سے زمین کی نباتات پھلتی پھولتی ہیں، ان میں ایک رونق پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فاصبح حشیما، اس کے بعد دوبارہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تذروہ الریاح، اور پھر ہوائیں اس کو بکھیر رہی ہوتی ہیں، کوئی حال نہیں ہوتا اس کا، ہوائیں ایسے بکھیر رہی ہوتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہتا ہے ایک زمین کو رونق دے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ تو تمہیں بھی جب چاہے گا اللہ دولت دے دے گا، جب چاہے گا چھین لے گا، تو یہ تمہاری چاہت پر نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی چاہت پر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی وہ مثال دے رہے ہیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ ابھی تو اس آیت میں مثال دی نا اللہ نے، ایک عمومی مثال دی ہے کہ پوری دنیا کی مثال یہی ہے۔ اب چونکہ دنیا میں دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا، خاص طور پر اس دور میں، آج ان میں ایک چیز کو فوکس کیا جاتا ہے، دوسری کو نہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ فطرت پہ تھے، لہذا دو چیزوں کو دنیا سمجھتے تھے، ایک دولت اور ایک اولاد کی کثرت،
جن میں خاص طور پر بیٹوں پہ بڑا فخر کیا جاتا تھا. یہ تو فیملی پلاننگ والوں نے انسان کی فطرت ہی مسخ کر دی ہے, تو اب وہ اولاد کی کثرت پہ فخر کے بجائے لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے عورت کو چھوڑ کے لوگ مردوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں, عورتیں مردوں کو چھوڑ کر عورتوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں, جو لیسبین قسم کی اور یہ جو LGBT ٹائپ کے مرد پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ نیچر سے بغاوت ہے نا, کہ جو جس چیز میں اٹریکشن تھی وہ اٹریکشن ختم ہو گئی. تو آج انسانیت نے نیچر سے بغاوت کر دی ہے, تو اولاد کی کثرت میں پہلے انسان فخر کرتا تھا, اس کو نعمت سمجھتا تھا, خدا کا تحفہ, بلکہ تکبر کرتے تھے لوگ کہ میری اتنی اولاد ہے, میرے اتنے بچے ہیں. اور ظاہر ہے وہ سہارا بنیں گے, ان پہ خرچ اتنا نہیں ہوگا جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوگا, یعنی اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ اس میں انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے جتنا اس سے ارننگ ہوگی ہماری. وہ ہمارا دست و بازو بنیں گے, وہ ہماری بڑھاپے میں سہارا بنیں گے. یہ ساری چیزیں کفار بھی اس پہ فخر کرتے تھے. یہ تو فیملی پلاننگ والوں نے دماغ خراب کر کے نا اتنا جھوٹ بولا ہے کہ جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو تھی وہی ایک تانا بن چکی ہے. یعنی اولاد کی کثرت جس پہ ہمیشہ سے انسان فخر کرتا تھا, اب وہ ایک تانا بنا دی ہے فیملی پلاننگ والوں نے. تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے. لیکن قرآن چونکہ اس دور میں نازل ہو رہا ہے جب لوگ اپنی فطرت پہ تھے, تو قرآن مثال وہی دے گا جو نیچر کے مطابق ہوگی. اس لیے اب قرآن دنیا کی ان 2 چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قابل فخر سمجھی جاتی ہیں. اس کی مثال دے کے قرآن کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد. یہاں جو البنون ہے نا, بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ اولاد سے کیا ہے, تو پھر اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں. اس کو کہتے ہیں صنعت تغلیب. جیسے والد کے لفظ میں ہم جب تثنیہ بناتے ہیں تو والدین, کیا مطلب 2 والد, یعنی ماں کو بھی والد ہی کے لفظ میں داخل کر لیا. تو یہاں بھی البنون یہ گویا کہ ایک علامت ہے, اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں, اولاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو اس کی مثال اردو میں بہت آسان دیتا ہوں میں. ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں, تو بچے میں بچیاں بھی داخل ہوتی ہیں. حالانکہ جو آپ کی لڑکیاں ہیں ان کو بچی کہا جاتا ہے یا بچیاں کہا جاتا ہے, بچہ نہیں کہا جاتا. بچے جو ہے بچہ کی جمع ہے. تو کیا مطلب, مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, مراد اس میں داخل جو مؤنث ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو البنون کا مطلب کیا ہے یہاں پر اولاد. اس لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اور بعض نے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے کہ نہیں جی, چونکہ دنیاوی زندگی کی زینت بیٹیاں نہیں سمجھی جاتی تھیں, اور وہ لوگ بیٹوں پہ فخر کرتے تھے کہ وہ ہمارا سہارا بنیں گے, بیٹیوں پہ وہ فخر نہیں کرتے تھے. بلکہ عرب تو بیٹی کی پیدائش پر ان کے منہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے. تو قرآن نے ان کے لحاظ سے ہی مثال دی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ تم جن بیٹوں پہ فخر کر رہے ہو اور جس اولاد پہ فخر کر رہے ہو, اصل چیز اعمال ہے. تو یہ چیزیں فخر کرنے کی نہیں ہیں, شکر کرنے کی ہیں. بہرحال وہ تو قرآن اور سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اولاد کی کثرت یہ قابل فخر نہیں ہے لیکن قابل شکر بہرحال ہے. اب تو فیملی پلاننگ والوں نے اس کو قابل شکر بھی نہیں رکھا.